بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج کی اس کلاس میں ہم 100 سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، ذیل میں دو بیانات دیے گئے ہیں، ایک میں دعویٰ دیا گیا ہے اور دوسرے میں دلیل۔ دعویٰ یہ ہے کہ مرزا غالب ایک عظیم شاعر تھے، اور دلیل ہے کیونکہ انہوں نے فارسی میں بھی شاعری کی۔ جی ساتھیو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، ٹھیک ہے۔ دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط ہو جائے گا۔ یہ بات درست ہے، مرزا غالب ایک عظیم شاعر تھے، لیکن دلیل غلط ہوگا کیونکہ انہوں نے فارسی میں بھی شاعری کی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ غالب نے فارسی میں بھی شاعری کی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے دو زمرے صنف کے لحاظ سے صحیح ہیں، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو سوال نمبر دوسرا کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی بی اور سی۔ صنف کے لحاظ سے ناول ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا ہے، اداس نسل عبداللہ حسین کا ناول فائر ایریا ان کا ہے، الیاس احمد گدی کا، ٹھیک ہے۔ اور سی والا جو زمرہ ہے فسانہ آزاد، یہ کیا ہے؟ تو یہ ناول ہے، کن کا ہے؟ تو پنڈت رتن ناتھ سرشار کا۔ اور توبۃ النصوح کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، توبۃ النصوح ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے، ایک چادر میلی سے راجندر سنگھ بیدی کا ناول ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے، کربل کتھا کی 5ویں مجلس میں کس کی شہادت کا ذکر ہے؟ حضرت علی، حضرت عباس، امام حسین یا پھر مسلم بن عقیل؟ جی تو سوال نمبر تیسرا کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، ٹھیک ہے، مسلم بن عقیل۔ یاد رکھیے گا، کربل کتھا یہ شمالی ہند کی پہلی نثری تصنیف ہے۔ فضلی نے اسے کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ تو یاد رکھیے گا، نواب شرف علی خان کی فرمائش پر لکھا تھا۔ کب لکھا تھا؟ تو 1732 یا 33 عیسوی کو۔ اور اسے کس نے مرتب کیا تھا؟ تو یاد رکھیے گا، مالک رام اور مختار الدین نے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے، خواجہ امان دہلوی نے کس کی فرمائش پر بوستان خیال کا ترجمہ کیا؟ مہاراجہ شیودان سنگھ، مرزا غالب، نواب رامپور یا پھر نواب سعید خان؟ جی ساتھیو، تو اس سوال نمبر 4 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، ٹھیک ہے، مہاراجہ شیودان سنگھ، ٹھیک ہے۔ خواجہ امان دہلوی نے مہاراجہ شیودان سنگھ کی فرمائش پر بوستان خیال کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے، زمانی اعتبار سے ترتیب کون سی درست ہے؟ جی تو سوال نمبر 5 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو پہلا، ٹھیک ہے، ولی مومن شاد اور فراق۔ ولی کی پیدائش 1668 عیسوی کو ہوئی ہے اورنگ آباد میں، اور وفات جو ہے 1720 عیسوی کو احمد آباد میں۔ مومن کی پیدائش 1800 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات 1852 عیسوی کو دہلی میں ہی ہوئی ہے۔ شاد عظیم آبادی کی پیدائش 1846 عیسوی کو پٹنہ میں، اور وفات 1927 عیسوی کو پٹنہ میں ہی۔ فراق گورکھپوری کی پیدائش 1896 عیسوی کو گورکھپور میں، اور وفات جو ہے 1982 عیسوی کو دہلی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا ہمارا زمانی ترتیب درست ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 6 ہے، انجمن آرا کس ملک کی شہزادی ہے؟ زرنگار، بہارستان، عشق آباد یا پھر حسن آباد؟ جی تو سوال نمبر 6 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی زرنگار۔ انجمن آرا جو ہے وہ زرنگار کی جو ہے شہزادی رہتی ہے۔ چلیے آپ مجھے بتائیے کہ انجمن آرا جو ہے وہ کس داستان کا کردار ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا، فسانہ عجائب، ٹھیک ہے۔ انجمن آرا جو ہے فسانہ عجائب کا کردار ہے۔ فسانہ عجائب کس کی داستان ہے؟ تو یاد رکھیے گا، رجب علی بیگ سوری کی یہ داستان رجب علی بیگ سوری نے کب لکھا تھا؟ تو 1824 عیسوی میں لکھا تھا، اور یہ پہلی بار 1843 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ رجب علی بیگ سوری نے کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ تو یاد رکھیے گا، اسد علی خان کی فرمائش پر۔ رجب علی بیگ سوری کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1786 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 1786 عیسوی کو لکھنؤ میں، اور وفات جو ہے 1869 عیسوی کو بنارس میں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 7 ہے، بے نظیر کس ڈرامے کا کردار ہے؟ ضحاک، انارکلی، یہودی کی لڑکی یا پھر آگرہ بازار؟ جی تو سوال نمبر 7 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، یعنی آگرہ بازار، ٹھیک ہے۔ آگرہ بازار کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، حبیب تنویر کا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے سوال نمبر 8 دیکھیے گا، سبرس میں غیر کس کی بیٹی ہے؟ ہجر، رقیب، نظر یا پھر قامت؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 8 کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی رقیب،
ٹھیک ہے، سب رسم جو ہے غیر جو ہے وہ رقیب کی بیٹی رہتی ہے، اور رقیب کیا ہے؟ تو رقیب جو ہے سنگسار کا نگراں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور رقیب جو ہے عشق کا غلام ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 9 ہے، زحت پہاڑ پر نظر کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ رزق، رقیب، قامت یا پھر خضر؟ جی تو سوال نمبر 9 کا ہمارا صحیح جواب آ جائے گا پہلا، یعنی رزق۔ زحت پہاڑ پر جو ہے نظر کی ملاقات رزق سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زحت پہاڑ پر جو ہے نظر کی ملاقات رزق سے ہوتی ہے۔ رزق کا بیٹا کون ہے؟ تو یاد رکھیے گا توبہ ہے، رزق کا بیٹا جو ہے توبہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، رزق کا بیٹا جو ہے توبہ زحت پہاڑ کا نگراں رہتا ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 10 ہے، درج ذیل نام لغت کی ترتیب میں لکھیے۔ جی تو سوال نمبر 10 کا ہمارا صحیح جواب آ جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے، الف کے بعد صاد یہاں آ جائے گا اور غین رے، ٹھیک ہے، اور یہ پہلے اور دوسرے میں، تیسرے میں غلط ہو جائے گا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 11 ہے، صبح گردہ ہی میر ہم تو رہے، دست کوتاہ تا سبو نہ گیا۔ اس شعر میں صبح گرداں کے کیا معنی ہیں؟ جی تو سوال نمبر 11 کا صحیح جواب آ جائے گا دوسرا، یعنی تسبیح پڑھنے والا۔ چلیے اگلا سوال ہے، لغت میں درج ذیل الفاظ کی ترتیب کیا ہوگی؟ جی ساتھی تو سوال نمبر 12 کا صحیح جواب آ جائے گا دوسرا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 13 کی طرف۔ ایک ہی میدان کے ہونے کی حیثیت سے ذیل کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو سوال نمبر 13 کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، ٹھیک ہے، پہلا یعنی یہ سی اور ڈی، ٹھیک ہے، سی اور ڈی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ٹی ایس ایلیٹ، احتشام حسین، ارسطو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہیں؟ تو نقاد ہیں، محی الدین قادری حضور، قاضی عبدالودود اور مولوی عبدالحق، یہ محقق ہیں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ رانی کیتکی کہانی میں پھول کلی کون ہے؟ کنور کی ماں، کیتکی کی ماں، مالن یا پھر ہیروئن؟ جی تو سوال نمبر 14 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی کہ مالن۔ رانی کیتکی کی کہانی کو انشاء اللہ خان انشا نے کب لکھا تھا؟ تو یاد رکھیے گا 1803 عیسوی میں لکھا تھا۔ کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ تو حسین علی خان کی فرمائش پر۔ اور اسے کس نے اور کب شائع کیا؟ جی تو یاد رکھیے گا مولوی عبدالحق نے 1933 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ یاد رکھیے گا مولوی عبدالحق نے 1933 عیسوی میں جو ہے شائع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ انشا کے بارے میں بات کریں تو انشا کی پیدائش 1752 عیسوی کو مرشید آباد میں اور وفات جو ہے 1817 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ انشا کس کے زمانے میں لکھنؤ گئے تھے؟ تو یاد رکھیے گا آصف الدولہ کے۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 15 کی طرف۔ مجموعہ نغز کس کی تصنیف ہے؟ ان میں سے مجموعہ نغز کس کی تصنیف ہے؟ جی تو سوال نمبر 15 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی قدرت اللہ قاسم کا۔ یاد رکھیے گا مجموعہ نغز جو ہے قدرت اللہ قاسم کا ہے، ٹھیک ہے، قدرت اللہ شوق کا نہیں ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، درج ذیل مصروں میں سے صحیح مصرع کی مدد سے میر تقی میر کا شعر مکمل کیجیے۔ جی تو سوال نمبر 16 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا، ٹھیک ہے، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، تصانیف کے نام جوڑ کے درست جواب نشاندہی کیجیے۔ جی تو سوال نمبر 17 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، ٹھیک ہے، دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ امانت لکھنوی کا اندر صبا، امانت لکھنوی کا کیا ہو جائے گا؟ اندر صبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور محمد حسن کا ضحاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دوسرا نہیں ہونا چاہیے تھا، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دوسرا نہیں ہوگا، تیسرا ہوگا۔ اور امتیاز علی عرشی کا کیا ہو جائے گا؟ امتیاز علی تاج کا کیا ہو جائے گا؟ تو انارکلی، اور آغا حشر کاشمیری کا یہودی کی لڑکی، ٹھیک ہے، دوسرا اس کا صحیح جواب نہیں ہوگا دوستو، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، کریکٹ کر لیجیے گا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صنف کے لحاظ سے صحیح ہیں، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھی تو سوال نمبر 18 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، ٹھیک ہے، اے اور سی۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں جاپان چلو جاپان چلو، مسافران لندن، یہ سفر نامے کا زمرہ ہے، اور سی والا جو زمرہ ہے یہ بھی سفر نامے کا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
ابن بطوطہ کے تعاقب میں کب شائع ہوئی ہے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا ابن بطوطہ کے تعاقب میں 1964 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ جاپان چلو کب شائع ہوئی؟ تو یاد رکھیے گا 1983 عیسوی کو شائع ہوئی۔ اور مسافران لندن کی اشاعت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1961 ہے، ٹھیک ہے۔ اور سفر نامہ روم مصر و شام کی 1894، ٹھیک ہے۔ چلیے سوال نمبر 19 ہے، ذیل میں مصنفین کے لحاظ سے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو سوال نمبر 19 کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو ہمارا دوسرا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اے، بی اور ڈی۔ لفظ و معنی انداز گفتگو کیا ہے؟ تنقیدی افکار، یہ شمشیر رحمان فاروقی کی تصانیف ہے۔ تنقیدی احتساب، نئے مقالات اور تخلیقی عمل وزیر آغا کی تصانیف ہے۔ ادب اور نظریہ، نئے پرانے چراغ اور تنقید کیا ہے؟ کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا آل احمد سرور صاحب کا، ٹھیک ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 20 ہے، تجزیے ان میں سے کس کی کتاب ہے؟ تنویر احمد علوی، آل احمد سرور، رشید احمد صدیقی یا پھر گیان چند جین؟ جی دوستوں تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا یعنی گیان چند جین، ٹھیک ہے۔ گیان چند جین کے بارے میں بات کریں تو گیان چند جین کی پیدائش 1923 عیسوی کو بجنور میں ہوئی ہے اور وفات 2007 عیسوی کو کیلیفورنیا میں، ٹھیک ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 21 ہے، ذیل کے کس ناول میں فلیش بیک کی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے؟ ایک چادر میلی سی، ناول فائر ایریا، امراؤ جان ادا یا پھر گوتان؟ جی تو سوال نمبر 21 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا سی، امراؤ جان ادا، ٹھیک ہے۔ امراؤ جان ادا کی تکنیک جو ہے بیانیہ ہے اور اس میں کہانی بظاہر فلیش بیک میں چلتی ہے۔ امراؤ جان ادا کب منظر عام پر آیا؟ تو یاد رکھیے گا 1899، ٹھیک ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 22 ہے، کس نے مرثیے کو تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ کے نام سے منسوب ہوئی؟ میر خلیق، میر ضمیر، سودا یا پھر میر تقی میر؟ جی دوستو تو سوال نمبر 22 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سودا، ٹھیک ہے۔ سودا نے مرثیے کو تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوئی، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اور ایک سوال کا اور جواب دیجیے گا جو ہے، کس نے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی متعین کیے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا میر ضمیر نے، ٹھیک ہے۔ میر ضمیر نے جو ہے مرثیے کے اجزائے ترکیبی متعین کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 23 ہے، پریم چند سے پہلے افسانے کو کس نام سے یاد کیا جاتا تھا؟ مقالہ، مضمون، انشائیہ پھر یا رمزیہ؟ یہ تو سوال نمبر 23 کا صحیح جواب ہو جائے گا مضمون، ٹھیک ہے۔ منشی پریم چند سے پہلے جو ہے افسانے کو جو ہے مضمون کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ منشی پریم چند کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو دنیا کا سب سے انمول رتن 1907، ٹھیک ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 24 ہے، مرثیے کے کس جز میں برات استحلال کی صورت ملتی ہے؟ بین، چہرہ، آمد یا پھر شہادت؟ جی دوستو تو سوال نمبر 24 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چہرہ، ٹھیک ہے۔ چہرہ میں جو ہے برات استحلال کی صورت ملتی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا اے، ٹھیک ہے۔ گولِ عجائب یہ کن کا تذکرہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا اسد علی خان تمنا کا، ٹھیک ہے۔ اور گولِ عجائب کو جو ہے مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے۔ گولِ عجائب کو جو ہے اسد علی خان تمنا نے کب لکھا تھا؟ تو یاد رکھیے گا 1778 عیسوی کو۔ تذکرہ عشقی کن کا ہے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا وجیہ الدین عشقی کا تذکرہ ہے اور اسے کلیم الدین احمد نے مرتب کیا ہے۔ تذکرہ عشقی کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور تذکرہ عشقی کو وجیہ الدین عشقی نے جو ہے 1801 عیسوی میں لکھا ہے۔ تذکرہ طبقات سخن کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا تذکرہ طبقات سخن جو ہے غلام محی الدین مبتلا میرٹھی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسے بیگم نسیم اقتدار علی نے جو ہے مرتب کیا ہے۔ اور تذکرہ طبقات سخن کو جو ہے غلام محی الدین مبتلا میرٹھی نے 1807 عیسوی میں لکھا ہے۔ تذکرہ ہندی کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا تذکرہ ہندی غلام حمدانی مصیفی کا تذکرہ ہے اور مصیفی نے اس تذکرہ کو 1794 عیسوی میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تذکرہ ہندی کو کس نے مرتب کیا؟ تو یاد رکھیے گا مولوی عبدالحق نے۔ گولِ عجائب اور تذکرہ ہندی کو جو ہے مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے اور تذکرہ عشقی کو کس نے کیا ہے؟ تو کلیم الدین احمد صاحب نے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا تذکرہ ہندی کو، ٹھیک ہے، لیکن یہاں بعد میں دیا گیا، لیکن پھر بھی اگر اس حساب سے دیکھا جائے یہ تینوں آپشن کے حساب سے تو یہ ہمارا اے رائٹ آنسر ہوگا۔
ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا گولِ عجائب کب ہے؟ تو گولِ عجائب 1778 ہے. اس کے بعد تذکرہ عشق کی 1801، تذکرہ طبقات سخن 1807 اور تذکرہ ہندی 1794. ٹھیک ہے، حالانکہ اس سے پہلے ہونا چاہیے تھا، گولِ عجائب کے بعد تذکرہ ہندی ہونا چاہیے تھا، یہاں نہیں دیا گیا ہے اس میں، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا. حالانکہ ایک حساب سے دیکھا ہے تو یہ بی والا آپشن بھی درست ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی کچھ گڑبڑ ہے. چلیے اسی کو مان لیجئے. ٹھیک ہے، یہ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 26 ہے، مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ حالی بجنوری، شیخ اکرام یا پھر فراق گورکھپوری؟ جی تو سوال نمبر 26 کا صحیح جواب ہو جائے گا عبد الرحمن بجنوری. ٹھیک ہے، چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 27 ہے، فیض احمد فیض کی وہ نظم کون سی ہے جس میں آلودہ فضا ملتی ہے؟ تہ نجوم، دریچہ، یاد یا پھر زندہ کی ایک شام؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 27 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی کہ تہ نجوم. ٹھیک ہے، تہ نجوم جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. فیض احمد فیض کے بارے میں بات کریں ساتھیوں، تو فیض کی پیدائش جو ہے 1911 عیسوی کو سیالکوٹ میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1984 عیسوی کو لاہور میں. ٹھیک ہے، چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 28 کی طرف. مخدوم کی نظم چارہ گر کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا کہ خالص شاعرانہ حیثیت سے اس کے کھڑے ہونے میں کلام نہیں؟ احتشام، ممتاز شیریں، عزیز احمد یا پھر سردار جعفری؟ جی تو سوال نمبر 28 کا صحیح جواب ہو جائے گا عزیز احمد. ٹھیک ہے، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 29 ہے، بے قافیہ نظم کے لیے نظم معرہ کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ کس نے دیا؟ عبدالحلیم شرر، مولوی عبدالحق، نظم طبا طبا یا پھر نادر کاکوروی؟ جی تو سوال نمبر 29 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا بی، یعنی مولوی عبدالحق. ٹھیک ہے، بلا قافیہ نظم کے لیے نظم معرہ کو اصطلاح دینے کا رواج جو ہے مولوی عبدالحق نے دیا تھا. ٹھیک ہے، چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 30 ہے، انیس کی وفات پر کس شاعر نے تاریخ وفات کہی؟ میر خلیق، مرزا دبیر، آتش یا پھر میر ضمیر؟ جی تو سوال نمبر 30 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا مرزا دبیر. ٹھیک ہے، انیس کی وفات پر جو ہے مرزا دبیر نے جو ہے تاریخ وفات کہی تھی. ٹھیک ہے، انیس کی وفات کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں بات کریں دوستو، 1802 عیسوی کی جو ہے پیدائش ہے ان کی فیض آباد میں، اور وفات 1874 عیسوی کو لکھنؤ میں. ٹھیک ہے، دبیر کی پیدائش جو ہے ٹھیک ان کے ایک سال بعد 1803 عیسوی کو جو ہے دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1875 عیسوی کو لکھنؤ میں. چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 31 کی طرف. حیات دبیر کے مصنف کون ہیں؟ محمد زمان، افضل حسین، محمد جعفر دان یا پھر صفدر حسین؟ جی تو سوال نمبر 31 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا افضل حسین. ٹھیک ہے، حیات دبیر کے مصنف افضل حسین ہیں. چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 32 ہے، جوش کا حیدرآباد میں کتنے سال قیام رہا؟ 8، 9، 10 یا پھر 11؟ جی تو سوال نمبر 32 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں 10. ٹھیک ہے، جوش ملیح آبادی کا حیدرآباد میں جو ہے 10 سال قیام رہا تھا. جوش ملیح آبادی کی پیدائش 1896 عیسوی کو ملیح آباد میں ہوئی، اور وفات 1982 عیسوی کو اسلام آباد میں. ٹھیک ہے، چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 33 ہے، جوش کا فقیر محمد خان گویا سے کیا رشتہ تھا؟ دادا، پردادا، نانا یا پھر استاد؟ جی دوستو تو سوال نمبر 33 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پردادا. ٹھیک ہے، چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 34 ہے، نظم معرہ کو اپنے رسالے کے ذریعے ایک روایت کا درجہ دینے کی کوشش کس نے کی تھی؟ نون میم راشد، نظم طبا طبائی، عبد الرحمن بجنوری یا پھر عبدالحلیم شرر؟
جی ساتھیو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا عبدالحلیم شرر. ٹھیک ہے، عبدالحلیم شرر کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1860 عیسوی کو لکھنؤ میں، اور وفات 1958 عیسوی کو لکھنؤ ہی میں. ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 35 کی طرف. ذیل کا مصرع اقبال کے کس مجموعہ سے ماخوذ ہے؟ اگر کجرو ہیں انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، یا پھر ارمغان حجاز. جی تو سوال نمبر 35 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا بال جبریل. ٹھیک ہے، اگر کجرو ہیں انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، یہ مصرع جو ہے بال جبریل سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 36 ہے، خاک دل کس کی نظم ہے؟ مجروح، جانثار اختر، سیماب اکبر آبادی، یا پھر جگر مراد آبادی. جی ساتھیو، تو سوال نمبر 36 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا جانثار اختر. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا خاک دل کے مصنف کون ہے؟ تو جانثار اختر ہیں. خاک دل کس کی نظم ہے؟ تو جانثار اختر کی. ٹھیک ہے، ان کا اصل نام جو ہے سید جانثار حسین رضوی ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 37 ہے، میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے؟ جی تو سوال نمبر 37 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو آصف الدولہ. ٹھیک ہے، میر تقی میر کے بارے میں بات کریں تو میر کی پیدائش جو ہے 1722 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے، اور 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں. ٹھیک ہے، میر تقی میر آصف الدولہ کی دعوت پر جو ہے 1781 عیسوی کو جو ہے لکھنؤ گئے تھے. ٹھیک ہے، چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 38 کی طرف. کلیات میر پہلی مرتبہ کس جگہ اور کہاں سے شائع ہوا؟ جی تو سوال نمبر 38 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو کلکتہ سے 1811 عیسوی کو. ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 39 کی طرف. 3 تذکرے کس شاعر نے تصنیف کیے؟ شوق، قائم، مسیفی یا میر؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا مسیفی. ٹھیک ہے، 3 تذکرے مسیفی کی تخلیق ہیں. اصل نام غلام حمدانی مسیفی ہے. پیدائش ان کی کب ہوئی ہے؟ تو 1747 عیسوی کو امروہہ اتر پردیش میں، اور وفات 1824 عیسوی کو. ٹھیک ہے، چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 40 ہے، البیلی صبح کس کی نظم ہے؟ البیلی صبح ان میں سے کس کی نظم ہے؟ فیض، جوش، نظیر، یا پھر حالی؟ جی تو سوال نمبر 40 کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو جوش ملیحہ آبادی. ٹھیک ہے، البیلی صبح جو ہے جوش ملیحہ آبادی کی نظم ہے. اس کے علاوہ ان کی نظم کسان، فتنہ خانقاہ، جنگل کی شہزادی، فریب ہستی، سہاگن بیوہ، برسات کی چاندنی، شکست زندہ کا خواب، بدلی کا چاند، نظام نو، اور پہلی مفارقت، یہ سبھی نظمیں جو ہیں مشہور ہیں. چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 41 کی طرف. ذیل میں سے 2 زمرے ڈرامہ نگار اور ان کے ڈرامے کے لحاظ سے صحیح ہیں. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. جی تو سوال نمبر 41 کا ہمارا صحیح جواب ہوگا دوستو تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اے اور ڈی. امانت لکھنوی کا اندر صبا، محمد حسن کا ضحاک، حبیب تنویر کا آگرہ بازار، اور آغا اشرف کاشمیری کا یہودی کی لڑکی. چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 42 کی طرف. تیرا اندیشہ افلاک کی نہیں ہے، تیری پرواز لولا کی نہیں ہے، یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری، تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے، کس شعری صنف سے تعلق ہے؟ جی تو سوال نمبر 42 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو رباعی. یہ شعر کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ شعر علامہ اقبال کا ہے، اور یہ شعر ان کے شعری مجموعہ بال جبریل سے ماخوذ ہے. چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 43 کی طرف. صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. ان میں سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنا ہے آپ نے. جی ساتھیو، تو سوال نمبر 43 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا. ٹھیک ہے، اسماعیل میرٹھی کا کیا ہو جائے گا؟ آثار سلف. اختر الایمان کا ہو جائے گا پگڈنڈی. مخدوم محی الدین کا ہو جائے گا انقلاب، اور چکبست کا حب وطن. ٹھیک ہے، چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 44 کی طرف. سوال نمبر 44 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. جی ساتھیو، تو سوال نمبر 44 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا بی اور سی. دہلی کالج کے اساتذہ میں مفتی صدر الدین آزردہ، امام بخش صہبائی، اور جی
मास्टर रामचंद्र और मौलवी ज़काउल्लाह हैं। जॉन गिलक्रिस्ट कलकत्ता के हैं, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ के। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 55 की तरफ। सने विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। जी साथी, तो सवाल नंबर 45 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा। फिराक गोरखपुरी की पैदाइश 1896 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1982 ईस्वी को। जज्बी की पैदाइश कब हुई है, तो याद रखिएगा जज्बी की पैदाइश 1912 ईस्वी को आजमगढ़ में और वफ़ात जो है 2005 ईस्वी को। मजरू सुल्तानपुरी की पैदाइश 1919 ईस्वी को हुई है, ठीक है, और वफ़ात जो है 2000 ईस्वी को हुई है। शहरियार की पैदाइश जो है 1936 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 2012 ईस्वी को, ठीक है। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 46 की तरफ। गालिब को बुलबुले हिंद किस शायर ने कहा था? दाग इकबाल हाली या फिर मोमिन खां मोमिन? जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा, सवाल नंबर 46 का सही जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब को बुलबुले हिंद शायर कहा था। हाली की पैदाइश कब हुई है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1837 ईस्वी को पानीपत में और वफ़ात 1914 ईस्वी को, ठीक है। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 47 की तरफ। मंदरजेल में से कौन सी नज़्म अकबर इलाहाबादी की नहीं है? जन्म कन्हैया, मुफलिसी, शहर आशूब या फिर बरखारुद? जी, तो सवाल नंबर 47 का हमारा सही जवाब आ जाएगा चौथा यानी बरखारुद। बरखारुद जो है ये हाली की नज़्म है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 48 की तरफ। बरसात की सड़ी गर्मी पड़ रही हो, किसी घरेलू तकरीब में आप देखेंगे कि मोहल्ला नहीं सारे कस्बे की औरतें खा किसी साइज़, उम्र या मिजाज या मसरूफ़ की हों और रौनक अफरोज़ हैं। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर औरत की गोद में 2-1 बच्चे और ज़बान पर 5-7 कलमात खैर ज़रूर होंगे। कितनी ज़्यादा औरतें कितनी कम जगह में आ जाती हैं, इसका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। ये इक़्तिबास किस मज़मून का है? ये तो सवाल नंबर 48 का हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों तीसरा यानी चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का इंशाया से ये इक़्तिबास माखूज़ है। चलिए सवाल नंबर 49 देखिएगा। सुबह उम्मीद और शहर आशूब इस्लाम किसकी नज़में हैं? जी, तो सवाल नंबर 49 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा यानी अल्लामा शिबली नोमानी, ठीक है। सुबह उम्मीद और शहर आशूब इस्लाम जो है ये नज़में जो है अल्लामा शिबली नोमानी के हैं। इसके अलावा इनकी मशहूर नज़में अदल जहांगीर, मुस्लिम लीग, ठीक है, दावत अमल, तमाशाए इबरत, सुबह उम्मीद, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, और मद्दो जज़्र, तजज़िया व तफ़रक़ा, ठीक है। ये सभी इनकी जो है मशहूर नज़में हैं। शिबली की पैदाइश 1857 ईस्वी को आज़मगढ़ में और वफ़ात जो है 1914 ईस्वी को जो है हुई है, ठीक है। चलिए जी सवाल नंबर 50 है। फायर एरिया में रहमत मियाँ किस गांव का रहने वाला है? सतपुर, रसूलपुर, धर्मपुर या औरंगाबाद? जी, तो सवाल नंबर 50 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी रसूलपुर। फायर एरिया में रहमत मियाँ जो हैं रसूलपुर के रहने वाले हैं। फायर एरिया किनका नावल है? तो याद रखिएगा इलियास अहमद गद्दी का है। कब शाये हुआ है? तो 1994 ईस्वी को, ठीक है। और ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है साथियों? तो याद रखिएगा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 51 की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। जी दोस्तों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शम्मा फानूस में है अपनी लताफत का सबब, यह शेर किनका है? शेर का मिसरा किनका है? तो शाद आज़िमाबादी का। लाया है दिल पर कितनी ख़राबी, यह शेर का मिसरा किनका है? तो याद रखिएगा हसरत मोहानी। दिल चुरा कर निगाह है खामोश, यह शेर का मिसरा किनका है? तो याद रखिएगा फ़ानी बदायूनी। एक लहजा खुशी का जब अंजाम नज़र आया, ये जिगर मुरादाबादी का मिसरा है, ठीक है। चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 52 है। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। जी दोस्तों, तो इसका हो जाएगा बहादुर अली हुसैनी का नस्र बेनज़ीर, मिर्ज़ा जान तपिश का यूसुफ ज़ुलेखा और मज़हर अली ख़ां वीला का हो जाएगा बेताल पचीसी, सैयद हैदर बख्श हैदरी का बहार दानिश।
اے کا ہو جائے گا 3 اور بی کا ہو جائے گا 2. تو اے کا 3 اور بی کا 2 کس میں ہے؟ جی اے دوسرے میں ہے. اے کا 3 اور بی کا فرسٹ. ٹھیک ہے. اور ڈی کا ہو جائے گا 2 اور سی کا ہو جائے گا چوتھا. ٹھیک ہے. یہاں تھوڑا الٹا پھلٹا ہو گیا ہے تو مائنس کر لیجیے گا. چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 53 ہے. دعویٰ دلیل کا سوال ہے. راجندر سنگھ بیدی بڑا افسانہ نگار تھا کیونکہ اس کو اپنے ناولٹ پر ساہتیہ اکادمی کا ایوارڈ ملا تھا. جی تو سوال نمبر 53 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا. ٹھیک ہے. دعویٰ درست ہے اور دلیل درست نہیں ہے. یہ بات درست ہے دوستوں کہ راجندر سنگھ بیدی بڑا افسانہ نگار تھے. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے نہیں تھے کیونکہ انہیں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا تھا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے دعویٰ صحیح ہوگا اور دلیل غلط. چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 54 کی طرف. سوال نمبر 54 دیکھیے گا. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. جی تو سوال نمبر 54 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا بی اور سی. میر انیس خلیق کے بیٹے تھے اور ناسک کی ولادت فیض آباد میں ہوئی تھی. 1772 عیسوی کو فیض آباد میں جو ہے ناسک کی پیدائش ہوئی تھی اور وفات جو ہے 1838 عیسوی کو لکھنؤ میں. ٹھیک ہے. میر انیس جو ہے فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے, لکھنؤ میں نہیں ہوئے تھے, تو یہاں غلط ہو جائے گا. اور نذیر کی پیدائش جو ہے آگرہ میں نہیں ہوئی ہے, دہلی میں ہوئی ہے. چلیے جو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 55 ہے. صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. جی ساتھیو تو سوال نمبر 55 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا. ٹھیک ہے. یادیں کیا ہو جائے گا؟ یادیں اختر الایمان کا ہو جائے گا. اس میں اعظم ہو جائے گا شہریار صاحب کا, نقش و نگار جوش ملی آبادی کا اور گل تر مخدوم محی الدین کا. چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 56 ہے. صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. بہت ہی اچھا سوال ہے, سبھی لوگ اس کے آنسر دینے کی کوشش کریں, فٹافٹ آنسر کریں. جی تو سوال نمبر 56 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا. ٹھیک ہے. ہم وحشی ہیں میں شامل افسانہ کون سا ہے؟ تو یاد رکھیے گا دل کا چراغ. اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل افسانہ کون سا ہے؟ تو اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل افسانہ ہو جائے گا, ایک سیکنڈ, پہلا اس کا رائٹ آنسر نہیں ہوگا دوستوں, اس کا آنسر جو ہے دوسرا ہوگا. ٹھیک ہے. ہم وحشی ہیں کا ہو جائے گا دل کا چراغ. اپنے دکھ مجھے دے دو کا ہو جائے گا, دوسرا بھی نہیں ہوگا کیا؟ جی آپشن کو چھوڑیے جی, یہاں جو ہے نا الٹا پھلٹا تھوڑا ہو گیا ہے. یہاں ہم ایسے ملا لیتے ہیں. اپنے دکھ مجھے کا ہو جائے گا دیوالا, اور روشنی کی رفتار کا ہو جائے گا دو سیاح, اور بیجو کا ہو جائے گا باز گوئی. ٹھیک ہے. اب یہاں ملا لیجئے کون سا آنسر جو ہے صحیح ہوگا. اے کا 2 بی کا 4. جی تو پہلے ہی میں ہے. ٹھیک ہے. پہلے میں یہ ہے اے کا 2 اور بی کا 4. ٹھیک ہے. اور سی کا فرسٹ. ٹھیک ہے. اور ڈی کا ہو جائے گا 3. پہلا اس کا رائٹ آنسر ہوگا. چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا. سوال نمبر 57 ہے. ذیل میں دیے گئے ڈرامہ نگاروں کے ڈراموں کی نشاندہی کیجیے. جی تو سوال نمبر 57 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا. ٹھیک ہے. آغا حشر کاشمیری کا کیا ہو جائے گا؟ تو یاد رکھیے گا آغا حشر کاشمیری کا ہو جائے گا سفید خون, امتیاز علی تاج کا گونگی جورو, حبیب تنویر کا جھاڑو, اور محمد حسن کا گوشۂ عافیت. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے نا. چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 58 ہے. جی یہاں جو ہے آپ لوگ تھوڑا کریکٹ کر لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا. آغا حشر کاشمیری کا ہو جائے گا سفید خون. ٹھیک ہے. اور امتیاز علی تاج کا گونگی جورو, محمد حسن کا گوشۂ عافیت, اور حبیب تنویر کا جھاڑو. چلیے ذیل میں سے کچھ افسانوں کے نام اے بی سی اور ڈی کے تحت درج ہیں, انہیں غور سے پڑھیے اور انتظار حسین کے افسانوں کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. یہ تو سوال نمبر 58 کا صحیح جواب ہوگا تیسرا. ٹھیک ہے. اے سی اور ڈی. آخری آدمی, قیومہ کی دکان, اجنبی پرندے, اور کایا کلپ, کٹا ہوا ڈبہ, جنگل, کچھوے وہ جو کھو گئے, اور پرچھائیں. ٹھیک ہے. حسب نسب قرۃ العین حیدر کا ہے, جیلا وطن بھی قرۃ العین حیدر کا ہے. چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا.
سنو سخیوں کہ رات آسوچ آئی، پیارے کی خبر اب لگ نہ پائی، کس مثنوی کا شعر ہے؟ جی تو سوال نمبر 59 کا صحیح جواب ہوگا تیسرا، ٹھیک ہے، بیکٹ کہانی۔ سنو سکے کہ رات آسوج آئی، پیارے کی خبر اب لگ نہ پائی، یہ شعر جو ہے مثنوی بیکٹ کہانی کا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 60 کی طرف۔ ہندوستانی ترقی پسند تحریک دنیا میں ترقی پسندی کی تحریک، اشتراکیت کے اصولوں کے پرچار، فاشزم کے خلاف تمدنی اور ادبی محاذ قائم کرنے کی تحریک کا ایک حصہ ہے۔ یہ بیان کس ترقی پسند نقاد کا ہے؟ جی تو سوال نمبر 60 کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی احتشام حسین صاحب کا یہ قول ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کاغذی پیرہن کی ترکیب کس شاعر کے دیوان کی پہلی غزل کے مطلع میں استعمال ہوئی ہے؟ جی تو سوال نمبر 61 کا صحیح جواب دیکھ لیجئے گا، غالب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کاغذی پیرہن جو ہے غالب کے غزل کا پہلا جو ہے شعر ہے، ٹھیک ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 62 ہے، تنقید کیا ہے؟ ان میں سے بتانا ہے تنقید کیا ہے۔ محض کسی تاثر کا بیان، محض اظہار پسندیدگی، محض تفہیم ہے، یا پھر محض تلاش معنی ہے؟ جی تو سوال نمبر 62 کا صحیح جواب دیکھ لیجئے گا، اے ہو جائے گا، محض کسی تاثر کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ غلط ہوگا دوستوں، ٹھیک ہے، یہ اس کا رائٹ آنسر نہیں ہوگا، بلکہ یہاں ہے، ٹھیک ہے، سی یہاں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ محض تفہیم ہے، تنقید کیا ہے تو یاد رکھیے گا محض تفہیم ہے، ٹھیک ہے، اسے کریکٹ کر لیجئے گا، محض کسی تاثر کا بیان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے اس کا غلط جواب دیا ہے وہ کریکٹ کر لیں گے، محض تفہیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تنقید کیا ہے تو محض تفہیم ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ غالب کا تفکر نام کا مضمون کس کا لکھا ہوا ہے؟ جی تو سوال نمبر 63 کا صحیح جواب ہو جائے گا احتشام حسین، ٹھیک ہے۔ غالب کا تفکر نام کا مضمون جو ہے احتشام حسین نے لکھا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ارسطو نے پوئٹکس میں سیفو کا ذکر کس ذیل میں کیا؟ ڈرامہ، رزمیہ، خطابت یا پھر لیرک؟ جی تو سوال نمبر 64 کا صحیح جواب ہوگا لیرک، یعنی گیت کا نغمہ، ٹھیک ہے۔ عزیز احمد نے ارسطو کی بوتیکا کا اردو ترجمہ جو ہے فن شاعری کے نام سے کیا ہے، یاد رکھیے گا، فن شاعری کے نام سے انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا شمس الرحمن فاروقی صاحب نے بھی جو ہے بوتیکا کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کا نام ہے شعریات، ٹھیک ہے۔ شعریات کے نام سے جو ہے فاروقی صاحب نے کیا ہے، اور عزیز صاحب نے فن شاعری کے نام سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 64 ہے، تفاعلی نقد میں کس نے فنی اور ادبی اقدار پر خصوصاً زور دیا ہے؟ علی مجنو، کلیم الدین یا پھر محمد حسن؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا کلیم الدین احمد، ٹھیک ہے۔ کلیم الدین احمد نے تفاعلی نقد میں فنی و ادبی اقدار پر خصوصاً زور دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا کلیم الدین احمد کی پہچان جو ہے متنازع نقاد کی حیثیت سے ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 65 کی طرف۔ مثنوی سحر البیان کیا ہے؟ تبازات، ماخوذ، ترجمہ یا بازگوئی؟ جی تو سوال نمبر 65 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی تبازات۔ میرا سن نے اس مثنوی کو کب لکھا؟ جی تو یاد رکھیے گا 1784-85 میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مثنوی جو ہے پہلی بار کب شائع ہوئی ہے تو یاد رکھیے گا میر شیر علی افسوس کے مقدمہ کے ساتھ کلکتہ سے 1805 میں شائع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میر شیر علی افسوس نے اس مثنوی کو اسم بامسمہ کہا ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مثنوی سحر البیان میں نجومیوں اور رومالوں نے شہزادے کو کتنے برس تک کھلے آسمان کے نیچے نہ لانے کا مشورہ دیا؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا بی، یعنی 12، ٹھیک ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سحر البیان میں جنوں کے بادشاہ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا فیروز شاہ۔
اگلا سوال دیکھیے گا، مثنوی گلزار نسیم میں گلشن نگارے میں زین الملوک اور تاج الملوک سے ملاقات کے وقت باقاولی کس نام سے وزیر بنی ہوئی تھی؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں فرق، ٹھیک ہے، 20 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ گلزار نسیم کو پنڈت دیا شنکر نسیم نے کب لکھا تھا؟ تو یاد رکھے گا 1839 عیسوی کو، ٹھیک ہے، اور اس مثنوی کو جو ہے رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ گلزار نسیم پہلی بار جو ہے 1844 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آثار ابوالکلام کے مصنف کا کیا نام ہے؟ شیخ محمد اکرام، قاضی عبدالغفار، عابد حسین یا پھر غلام السیدین؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا قاضی عبدالغفور، ٹھیک ہے۔ آثار ابوالکلام کے مصنف جو ہیں قاضی عبدالغفور صاحب، ٹھیک ہے۔ چلیے جی اگلے سوال دیکھیے گا، ابوالکلام آزاد نے تذکرہ کس کے اصرار پر قلم بند کیا؟ فضل الدین، عبدالماجد دریابادی، خواجہ حسن یا پھر ظفر علی خان؟ جی تو سوال نمبر 70 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں فضل الدین، ٹھیک ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ پطرس بخاری کا سن پیدائش کیا ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا 1898، ٹھیک ہے۔ 1898 عیسوی میں جو ہے پطرس بخاری کی پیدائش ہے، اور کہاں ہے تو پشاور میں، اور وفات جو ہے 1958 عیسوی کو نیو یارک میں، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ایک سوال کا اور جواب دیجیے گا، مضامین پطرس کا دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ، جی تو یاد رکھیے گا مضامین پطرس کا دیباچہ جو ہے رشید احمد صدیقی نے لکھا تھا، ٹھیک ہے، رشید احمد صدیقی نے، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بسیار نویسی میں کسے ید طولہ حاصل تھا؟ جی تو سوال نمبر 72 کا صحیح جواب ہو جائے گا خواجہ حسن نظامی، ٹھیک ہے۔ بسیار نویسی میں خواجہ حسن نظامی کو ید طولہ حاصل تھا۔ چلیے جی اگلے سوال دیکھیے گا، ذیل میں سے سر سید کے کون سے 2 مضامین اسپیکٹیٹر سے ماخوذ ہیں؟ جی تو سوال نمبر 73 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں ریاکاری اور خوشامد، ٹھیک ہے، ریاکاری اور خوشامد۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سر سید کی معروف تصنیف سرکشی ضلع بجنور کس سن میں شائع ہوئی؟ یہ تو سوال نمبر 74 کا صحیح جواب ہو جائے گا 1858، یاد رکھیے گا۔ اور تاریخ سرکشی ضلع بجنور جو ہے 1858 عیسوی کو مراد آباد سے پہلی بار شائع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی ہے تو یاد رکھیے گا 1817 عیسوی کو دہلی میں، اور وفات 1898 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 75 ہے، غیر متوازن روحانی تصورات کے خلاف کس نے آواز بلند کی؟ شبلی، حالی، سر سید یا پھر نذیر؟ یہ تو سوال نمبر 75 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا سر سید احمد خان نے جو ہے غیر متوازن روحانی تصورات کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 76 کی طرف۔ بعض لوگ کس کو خوان الشیاطین کا نمائندہ کہتے ہیں؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا سر سید احمد خان، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ جو ہے سر سید احمد خان کو خوان الشیاطین کا نمائندہ کہتے ہیں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، جمالیاتی تنقید میں کس پر زور دیا جاتا ہے؟ جی تو سوال نمبر 77 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا فنی اقدار پر، ٹھیک ہے۔ جمالیاتی تنقید میں جو ہے فنی اقدار پر زور دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، تنقید کی مقتضیات میں سے کس کی خاص اہمیت ہے؟ داخلیت، معروضیت، ذاتی پسندیدگی یا پھر ذاتی تاثرات؟ جی تو سوال نمبر 78 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں معروضیت، ٹھیک ہے۔ تنقید کی مقتضیات میں سے جو ہے معروضیت کی خاص اہمیت ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 79 ہے، ان میں سے کس کا پہلا دور تاثراتی تنقید سے متعلق ہے؟ مجنو، احتشام، ممتاز یا پھر حالی؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا مجنو گورکھپوری، کیونکہ مجنو گورکھپوری کا پہلا دور جو ہے تاثراتی تنقید سے ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 80 ہے، ذیل میں سے 2 زمرے شعر کی حیثیت سے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔
جی تو سوال نمبر 80 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو پہلا یعنی کہ بی اور سی۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا، غالب کا یہ شعر ہے۔ نظر میں کھٹکے ہے بن تیرے گھر کی آبادی، ہمیشہ روتے ہیں ہم دیکھ کر در و دیوار۔ ٹھیک ہے، چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ دونوں جو اشعار ہیں یہ غالب کے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، مدفن کے اعتبار سے نام کے ساتھ شہر جوڑیے اور درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو سوال نمبر 81 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو دوسرا۔ ٹھیک ہے، میر تقی میر کا مدفن لکھنؤ میں، محی الدین قادری زور کا سری نگر کشمیر میں، اور داغ دہلوی کا ہو جائے گا حیدرآباد میں، اور مرزا غالب کا دہلی میں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 82 کی طرف۔ سوال نمبر 82 ہے سصیت ذیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ یہ تو سوال نمبر 82 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا سی اور ڈی۔ سصیت کے معاصرین میں چراغ علی آتے ہیں، محسن الملک آتے ہیں، اور مولوی ذکاء اللہ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول تھا، سودا کے تعلق سے یہ رائے کس ناقد کی ہے؟ جی ساتھی تو سوال نمبر 83 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی امداد امام اثر۔ ٹھیک ہے، چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرح۔ بستان خیال میں صاحب قرآن اکبر کسے کہا گیا ہے؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا معز الدین کو۔ ٹھیک ہے، بستان خیال میں صاحب قرآن اکبر جو ہے معز الدین کو کہا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، جیسے خوش نما لگتا ہے دیکھو چاند بن گہنے، باغ و بہار میں یہ شعر کس کے قصے میں شامل ہے؟ جی تو سوال نمبر 85 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھی دوسرا یعنی پہلے درویش۔ ٹھیک ہے، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، جیسے خوش نما لگتا ہے دیکھو چاند بن گہنے، باغ و بہار میں یہ شعر جو ہے پہلے درویش کے تحت آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 86 ہے، ذیل میں دو زمرے صنف انشائیہ کے لحاظ سے صحیح ہیں، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو سوال نمبر 86 کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا۔ ٹھیک ہے، سی اور ڈی۔ چینی شاعر، لاہور کا جغرافیہ اور شامت اعمال۔ ٹھیک ہے، اور چار پائی اور گھر میں آنا مرغی کا، یہ سی اور ڈی والے جو زمرے ہیں یاد رکھیے گا یہ انشائیہ کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور چینی شاعر کن کا ہے تو یاد رکھیے گا چینی شاعر جو ہے کنہیا لال کپور کا ہے۔ لاہور کا جغرافیہ کن کا ہے تو پطرس بخاری کا ہے۔ ٹھیک ہے، مضامین پطرس میں شامل ہے۔ شامت اعمال احمد جمال پاشا کا ہے۔ چارپائی رشید احمد صدیقی کا ہے۔ ٹھیک ہے، اور گھر میں آنا جو ہے گھر میں آنا مرغیوں کا یہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کا انشائیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ چراغ تلے میں شامل ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 87 ہے، جائے تولد کے اعتبار سے درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں جائے تولد کے اعتبار سے درست جوڑ کی نشاندہی کرنا ہے۔ جی تو سوال نمبر 87 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا۔ ٹھیک ہے، ہاں فیض آباد میں کن کی پیدائش ہوئی ہے تو میر انیس کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آگرہ میں کن کی ہوئی ہے تو مرزا غالب صاحب کی ہوئی ہے۔ مرزا دبیر کی کہاں ہوئی ہے تو یاد رکھیے گا مرزا دبیر کی دہلی میں ہوئی ہے، اور فیض آباد میں چک بست کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حالی کے اشعار پطرس بخاری کے کس مضمون میں شامل ہیں؟ مرید پور کا پیر، لاہور کا جغرافیہ، کتے یا پھر سینما کا عشق؟ جی تو سوال نمبر 88 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا یعنی مرید پور کا پیر۔ حالی کے اشعار پطرس بخاری کے مضمون مرید پور کے پیر میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، صحیح زمانی ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ سوال نمبر 89 کا صحیح جواب کیا ہوگا دوستو تو یاد رکھیے گا اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا۔ ٹھیک ہے، نقش فریادی دست صبا زندہ نامہ اور سروادی سنا۔ نقش فریادی کب عمل میں آیا تو 1941۔ ٹھیک ہے، اور دست صبا 1952۔ ٹھیک ہے، زندہ نامہ کب آیا تو یاد رکھیے گا زندہ نامہ 1956، اور سروادی سینا جو ہے ہو جائے گا 1971۔ ٹھیک ہے، یہ سبھی جو ہیں فیض احمد فیض کے شعری مجموعے ہیں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، دبستان کے لحاظ سے دو زمرے صحیح ہیں، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ یہ ساتھی تو سوال نمبر 90 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا۔ ٹھیک ہے، سی اور ڈی۔ میر تقی میر، مرزا غالب، مومن خاں مومن یہ دبستان دہلی کے شاعر ہیں، اور قلی قطب شاہ، ولی دکنی اور ملا وجہی یہ دکنی شاعر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا تعلق جو ہے دکن سے ہے۔ چلیے جی سی والا جو زمرہ ہے وہ ان کا تعلق جو ہے دبستان دہلی سے ہے، اور ڈی والے کا جو ہے دکن سے۔ چلیے اگلا سوال ہے،
दावा दलील का सवाल है, गालिब को दबिस्तान दहली का शायर कहना मुनासिब नहीं और दलील इसलिए कि उनके अशार को अदक महमल और मुश्किल भी कहा गया है। ये तो सवाल नंबर 91 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दावा दुरुस्त नहीं है, दलील भी दुरुस्त नहीं है। गालिब को यहाँ कहा जा रहा है गालिब को दबिस्तान दहली का शायर कहना मुनासिब नहीं है। क्यों जी? गालिब को तो दबिस्तान दहली का शायर कहना मुनासिब होना चाहिए था। ठीक है, और उनके अशार जो है अदक महमल और मुश्किल नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा दोनों। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, ज़ेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी तो सवाल नंबर 92 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दूसरा, ए और डी। फोर्ट विलियम कॉलेज के हो जाएंगे अकरम अली, बिनी नारायण और मज़हर अली काबिला, शेर अली अफसोस। ठीक है, सैयद अहमद ख़ान हो जाएंगे ये हमारे अलीगढ़ के, और मौलवी ज़काउल्लाह हो जाएंगे हमारा ये ज़काउल्लाह साहब हो जाएंगे दिल्ली के। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल देखिएगा, ज़ेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी लोग इसका आंसर देने की कोशिश करें जी साथी। तो सवाल नंबर 93 का हमारा सही जवाब हो जाएगा चौथा। ठीक है, ए और बी। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का हो जाएगा दाखिल निसाब कसीदा हुआ जब कुफ्र साबित है व तमगाए मुसलमानी। ठीक है, और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का ज़हनी शात अगर कीजिए इसे तहरीर। ठीक है मेरे आबलाए दिल के तमाशा गौहर, ये किनका है? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है। तज़हीक़ रोज़गार किनका है? तो रफ़ी सौदा साहब का है। चलिए जी अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 94 है, ज़ेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 94 का हमारा सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी कि ए और डी। निज़ामी बेदरी का मसनवी कदम राव पदम राव, इब्न नशाती का फूल बन, और मुल्ला वजी का कुतुब मुश्तरी, मीर हसन का सेहरुल बयान। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ज़मी नूर की आसमां नूर का, जिधर देखो उधर समा नूर का, यह शेर किस मसनवी से अखज़ किया गया है? जी तो सवाल नंबर 95 का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, सेहरुल बयान। ठीक है, ज़मीन नूर की आसमां नूर का, जिधर देखो उधर समा नूर का, यह शेर जो है मसनवी सेहरुल बयान से अखज़ किए गए हैं। अगला सवाल है, मजहबी शाख फ़कत है तेरी कौमी हस्ती, ये जो टूटी तो नहीं कोई नशेमन पैदा, यह शेर किनका है? जी तो सवाल नंबर 96 का हमारा सही जवाब होगा दोस्तों अकबर इलाहाबादी। मजहबी शाख फ़कत है तेरी कौमी हस्ती, ये जो टूटी तो नहीं कोई नशेमन पैदा, यह शेर जो है अकबर इलाहाबादी का है। अगला सवाल देखिएगा, हिकायत नसीहत गरी मृग असीर व नाफहमी सयाद की, ये सुर्खी किस मसनवी में है? जी तो सवाल नंबर 97 का सही जवाब हो जाएगा हमारा सेहरुल बयान। ठीक है, हिकायत नसीहत गरी मृग असीर व नाफहमी सयाद की, ये सुर्खी जो है मसनवी सेहरुल बयान की है। ठीक है साथियों, मसनवी सेहरुल बयान की है या गुलजार नसीम की है? जी मसनवी सेहरुल बयान नहीं होगा, गुलजार नसीम का होगा। ठीक है, देख लीजिएगा, सही से करेक्ट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। हिकायत नसीहत गरी मृग असीर व नाफहमी सयाद की, यह सुर्खी जो है मसनवी गुलजार नसीम की है। ठीक है, याद रखिएगा, मसनवी गुलजार नसीम की है, करेक्ट कर लीजिएगा इसे। चलिए जी अगला सवाल देखिएगा, इज्तिमाई लाशऊर का नज़रिया इनमें से किसने पेश किया? जी तो सवाल नंबर 98 का हमारा सही जवाब हो जाएगा जोंग। ठीक है, इज्तिमाई लाशऊर का नज़रिया जो है जोंग साहब ने किया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जी अगला सवाल देखिएगा, अदब सियासी मजहबी और अखलाक़ी मौज़ूआत से मदद लेता रहा है, मगर यह मज़हब का खादिम है, न सियासत का नक़ीब, न अखलाक का नायब। अदब हरजाई और अदब का अर्जाई पन ही उसकी दौलत है। यह मालूमात नहीं तासुरात अता करता है, यह इल्म नहीं इरफान देता है, यह नज़रिया नहीं नज़र बख्शता है। यह किसका कौल है? जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 99 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, आले अहमद सुरूर। ठीक है, आले अहमद सुरूर का ये कौल है। चलिए जी बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। फ़िक्र जमील ख्वाब परेशान है आजकल, शायर नहीं है वो जो गज़ल खां है आजकल, ये किसका शेर है? जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा जिगर मुरादाबादी। फ़िक्र जमील ख्वाब परेशान है आजकल, शायर नहीं है वह जो गज़ल खां है आजकल। ठीक है, जिगर मुरादाबादी का ये शेर है। जी साथियों, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।